سب سے پہلے تو یہ کہیے گا کہ 19 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے، بڑی شارٹ اور سمارٹ کیبنٹ ہے، اس کیبنٹ کے انتخاب میں پیپلز پارٹی کا انپٹ شامل ہے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے تو پہلے دن کہا تھا کہ آپ اپنی مرضی کی کیبنٹ بنائیں، پیپلز پارٹی اس میں انٹرفیرنس نہیں کرے گی، اور پیپلز پارٹی جتنی معاونت ہے وہ حکومت کی کرے گی. حکومت چونکہ پیپلز پارٹی کے علاوہ بن نہیں سکتی تھی، اس لیے پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ ملک یا کوئی بھی معاملات جو ہیں وہ پارلیمان سے باہر جائیں یا کسی بند گلی میں جائیں. تو پیپلز پارٹی نے حکومت بنانے میں ضرور ساتھ دیا ہے، باقی وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، جس طرح مرضی آئے ان کی تو حسن مرزا صاحب، کابینہ میں شامل وزراء کا چناؤ کس نے کیا ہے؟ یہ تو سی او جو چیف ایگزیکٹو ہیں انہوں نے ہی کرنا ہے، اور انہی کی کیبنٹ ہے، انہوں نے اپنی کیبنٹ کا انتخاب خود سے کیے. یعنی یہ پیورلی شہباز شریف صاحب کا ڈیسیژن ہے؟ یقیناً جی، یہ ان کا ہے یا ان کی پارٹی لیڈرشپ سے انہوں نے ڈسکس کیا ہوگا، یا یہ ان کا انٹرنل ایشو ہے اس کو نامزد کرنا، اور وہ انہوں نے خود سے پارٹی میں مشاورت کر کے ہی کیا ہوگا. اور کل کو اگر یہ کیبنٹ ڈیلیور نہیں کرتی تو رسپانسبلٹی بھی انہی پہ ہوگی؟ یقیناً یہ تو اب وہی بتا سکتے ہیں جی کہ ان کی کیبنٹ ہے، وہ ڈیلیور کرتی ہے، نہیں کر پاتی، گورننس جو ہے اس کو بہتر کر پاتے ہیں، نہیں کر سکتے. یہ تو یقیناً وہی اس کا جواب دے سکتے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار صرف مہمان اداکار کا ہے؟ نہیں، مہمان اداکار کا قطعاً نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ جو جتنا ایک ہم مشاورت کر سکتے ہیں، جو کچھ ہم انہیں ان کی معاونت کر سکتے ہیں، ان کو چلنے میں مدد کر سکتے ہیں، ان کے جو ہماری سوچ کے مطابق ہو وہ پالیسیز جو ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں. اس میں مہمان اداکاری والی تو کوئی بات بھی نہیں. تو اگر یہ فیصلہ نون لیگ کا ہے تو پیپلز پارٹی کی بھرپور تائید حاصل ہے اس فیصلے کو؟ کون سے فیصلے کو؟ کابینہ میں وزراء کو کس کو کیا قلمدان دینا ہے، کون سا پورٹ فولیو دینا ہے، جو ہوا ہے اس فیصلے میں پیپلز پارٹی کی تائید تو ہے کہ تائید بھی نہیں ہے؟ نہیں، پیپلز پارٹی کی تائید ہونا یا نہ ہونا، میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی کی تائید اس کے لیے ضروری تھی. پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہمارے اعداد و شمار تھے الیکشن کے نتائج کے، اس کے مطابق اکیلی پی ایم ایل این گورنمنٹ نہیں بنا سکتی تھی، اور جو چیلنجز تھے وہ ہمارے سامنے پریزیڈنشل الیکشن تھا، سینٹ کا الیکشن تھا، آئی ایم ایف کے پاس جانا تھا. ان ساری چیزوں کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کو سپورٹ کرتی اور ان کی گورنمنٹ بنتی، کیونکہ وہ ہمارے سے اعداد و شمار میں زیادہ تھے پارلیمان کے اندر. تو ہم نے ان کو ووٹ کیا تھا کہ صاحب اعداد و شمار میں تو ایم کیو ایم سے بھی زیادہ ہے نون لیگ، اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی ایم کیو ایم سے کہیں زیادہ ہے، لیکن ایم کیو ایم کے وزیر ہیں اور جو دیگر ایون استحکام پاکستان پارٹی ہو یا پاکستان مسلم لیگ کاف ہو، چودھری صالح حسین صاحب ان کی طرف سے ہے، تو یہ تو نمبرز کی بات ہی نہیں ہے، اتحادی ہے، ہو گئے. اب یہ خبر درست ہے سر کہ پہلے یہ جو پاور شیئرنگ کا یہ تھا کہ جی پہلے 2 سال 2.5 سال آپ اور اگلے 2-2.5 سال آپ، جس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے مسترد کر دیا، اور پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ جب حکومت لے تو انڈیپینڈنٹلی لے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی سوداگری یا سودے بازی جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے کبھی بھی کی ہو کہ آپ 2.5 سال لے لیں اور ہم 2.5 سال لے لیں گے. ہمارا جو مینڈیٹ ہے ہم اس کے مطابق اپنا رول پلے کریں گے، اور چونکہ جمہوریت کی بحالی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے کافی قربانیاں دی ہیں، ہر دور میں دی ہیں، تو اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ کسی طریقے سے بھی یہ سسٹم ڈی ریل ہو یا ملک جو ہے وہ بند گلی میں جائے. تو ہم اس کے لیے اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں. اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو بھی یہ ابہام ہونا چاہیے کہ ہم نے 2-2 سال یا 2.5 سال بانٹ لیے ہیں. کوئی ایسی بات قطعاً نہیں ہے، نہ ہی پیپلز پارٹی نے کبھی یہ سودا کیا ہے. اچھا حسن مرزا صاحب، دیکھیں جب ہمیں عوام مینڈیٹ دے گی، جی ایوان صدر میں اب ایک ایسی شخصیت آ گئی ہے جن کو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے، جن کی سب سے یاری ہے. آصف علی زرداری صاحب کی ایوان صدر میں صدارت سنبھالنے کے بعد کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو مفاہمت ہے اس میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، تحریک انصاف ایک جماعت ہے، ہم قطعاً یہ نہیں کہتے کسی بھی جماعت کو بطور جماعت جو ہے وہ سائیڈ لائن کر دیا جائے.
پیپلز پارٹی ڈائیلاگ پہ یقین رکھتی ہے اور ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ان کے ساتھ بھی بیٹھا جائے، لیکن وہ چونکہ کچھ لوگ ان کے اندر ایسے موجود ہیں جو ڈائیلاگز اور گفتگو پہ یقین نہیں رکھتے، وہ پاپولیرٹی کی بنیاد پہ چاہتے ہیں کہ ہم جو چیز مرضی بلڈوز کر دے. اس طرح نہ ملک چلتے ہیں نہ سیاسی جماعتیں چلتی ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی اب جس جگہ بیٹھی ہے وہاں پہ کم از کم عوام کے خلاف یا ملک کے خلاف کوئی سازش نہیں ہو سکتی. ایٹ اینی سٹیج عمران خان سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ میرا نہیں خیال جی کہ فی الحال کوئی بھی ایسی ضرورت ہو کہ جس سے عمران خان صاحب سے بات کی جائے. عمران خان صاحب کو اگر بات کرنی ہو تو یقیناً پریزیڈنٹ کا جو کردار ہے ایک وفاق کی علامت ہے اور ایک سپریم کمانڈر ہے، یقیناً انہیں اگر وہ بات کریں گے تو ان کو رسپونڈ کیا جائے گا. لیکن وہ تو اڈیالہ جیل میں ہے نا، وہ کیسے بات کریں گے؟ کوئی بات کرے. صدر کا قد تو بہت بڑا ہوتا ہے، وہ تو پورے ملک کے صدر ہے، صدر مملکت ہے، جیسے آپ نے کہا سپریم کمانڈر ہے. ہاں وہ اگر بڑے پن کا مظاہرہ کرے تو ہو سکتی. میں عرض کرتا ہوں نا جی کہ ان سے ہم نے پیپلز پارٹی نے کافی دفعہ کوشش کی کہ ان سے بات ہو، انہیں بھی بالکل قومی دھارے میں آنا چاہیے. اب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ملک کے خلاف سازشیں بھی کریں اور ان سے بات چیت کے لیے بھی پہل جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہی بنتی ہے. یقیناً ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے اور اس کی بے عزتی کوئی نہیں اگر وہ سرنڈر بھی کرے، لیکن جس طریقے سے آئی ایم ایف سے رابطے کیے جائیں یا باتیں کی جائیں یا ان کو لیٹر لکھے جائیں اور پھر یہ توقع بھی کی جائے کہ ریاست ہی بات کرے گی، تو یہ ممکن نہیں ہے. نہیں، آپ سے توقع یہ اس لیے ہے نا حسن مرزا صاحب کہ پیپلز پارٹی نے اپنی پولیٹیکل کیمپیننگ کے دوران یہ کہا کہ سیاسی قیدی کوئی نہیں ہوگا، ان کے پاس پاور ہوگی تو سیاسی قیدی کوئی نہیں ہوگا. تو کیا پیپلز پارٹی اب بھی یہ رائے رکھتی ہے کہ کوئی سیاسی قیدی نہیں ہونا چاہیے؟ یقیناً جو پیپلز پارٹی کے ادوار ہیں آپ دیکھ لیں، اس میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا، اور اب بھی ہماری کوشش ہے کہ کوئی سیاسی قیدی نہ ہو. اور جن کو آپ سیاسی قیدیوں کے ساتھ ملا رہے ہیں، 9 مئی جیسے واقعات کرنے والے جن کی ویڈیوز آڈیوز ساری جو ہے میسیجنگ جو ہے وہ چاہے میڈیا کے تھرو ہے چاہے سوشل میڈیا کے تھرو ہے، وہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد میرا نہیں خیال کہ وہ سیاسی قیدی والی حیثیت ان کی رہ جاتی ہے. سیاسی قیدی تو ہوتا ہے جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. لیکن ابھی تو بانی پی ٹی آئی اگر گرفتار ہے تو وہ 9 مئی کے اندر تو گرفتار نہیں ہے. ابھی تو گرفتاری وہ توشہ خانہ میں ہے یا سائفر کیس میں ہے یا عدت میں نکاح کیس میں ہے. تو آپ کو نہیں لگتا یہ سارے کیسز ایسے ہیں جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے؟ نہیں، توشہ خانہ کو آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن سمجھتے ہیں؟ کیا آپ نے ٹرائل دیکھا سر اس کا؟ کیا وہ فیئر ٹرائل تھا؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں صرف اتنا کہ آپ اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن دیکھتے ہیں؟ سر اس میں تو توشہ خانہ کیس کو اگر بنیاد بنا لیا جائے تو پھر تو بہت سارے لوگوں کو اندر ہونا چاہیے. نہیں، میں کب کہہ رہا ہوں آپ جس کے خلاف جائیں، کورٹ ریلیونٹ فورم موجود ہیں ملک کے اندر، جمہوریت ہے، آزاد عدلیہ ہے، آپ بالکل یقیناً جائیں. جس کے خلاف جانا چاہیں وہ اس کا جواب بھی دیں گے. پیپلز پارٹی نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم عدالتوں میں نہیں جاتے یا ہم عدالتوں کے سامنے پیش نہیں ہوتے یا بات نہیں کرتے. پیپلز پارٹی تو 11 سال جیلیں بھگت کے بھی عدالتوں سے سرخرو ہو کے نکلے ہیں. ہم نے تو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. سر ایٹ اینی سٹیج پی ٹی آئی کے ساتھ راستہ دروازہ کھلا ہوا ہے بات چیت کا؟ دیکھیں وہ پاکستانی ہیں اور اگر وہ چاہیں تو یقیناً بات ہو سکتی ہے. یہ تو اب ان کے چاہنے کی ہے نا کہ وہ چاہیں بھی تو پھر ہے نا. اب اگر وہ یہ سمجھے کہ ہم نے ہر فیصلہ گلی کوچے میں کرنا ہے. بالکل، انتخابات سے پہلے بھی اور بعد میں خاص طور پہ جب سے نتائج آئے ہیں تو اس خواہش کا اظہار بلاول صاحب نے بھی کیا، آصف زرداری صاحب نے بھی کیا کہ ان کی خواہش تھی کہ پاکستان تحریک انصاف سے بات ہوتی، لیکن کیونکہ نہیں ہو سکی اس لیے نون لیگ کے ساتھ اتحاد ہو رہا ہے. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس گورنمنٹ کی بھی کسی بھی سٹیج پہ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کھل جاتی ہے، راستہ اوپن ہو جاتا ہے، تو کیا کہیں کوئی عدم اعتماد بھی آ سکتی ہے؟ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل کے کوئی نون لیگ کے اگینسٹ عدم اعتماد بھی لا سکتا ہے؟ آپ تھوڑا سا اگر پیچھے چلے جائیں تو ایک ٹائم تھا جب پی ایم ایل این ہماری کریکٹر اسیسینیشن کرتی تھی، جب قوانین بنا کے فخر سے کہا جاتا تھا کہ اس میں تو انہوں نے ہی پھنسنا ہے، ہم نے تو نہیں پھنسنا. ہم انہیں بھی اس وقت کہتے تھے کہ یہ حالات جو ہے یہ بدلتے دیر نہیں لگتی
اور پیپلز پارٹی کی اس طرح سے اگر آپ کرو گے تو مناسب نہیں ہے. لیکن پھر ایک وقت آیا انہیں اس پہ معذرت کرنی پڑی اور COD سائن کرنا پڑا. پھر یہی ٹائم جب پارلیمان کے اندر آیا تو اس وقت بھی ہم عمران خان صاحب کو کہتے تھے کہ یہ دھرنے جو ہیں یہ سیاست نہیں ہے, آپ پارلیمان کا حصہ ہو, آپ پارلیمنٹ میں آؤ. وہ اس بات پہ نہیں آئے. پھر ہم PMLN کو بھی یہی بات سمجھاتے رہے. اب دونوں فریق دیکھیں تو آپ کے سامنے ہیں, ایک کو سمجھ آ گئی ہے, دوسرے کو ابھی نہیں آ رہی. ٹائملی اسے بھی سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے, کہاں پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. آج وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاپولیرٹی ہے ان کی اور وہ اس بنیاد کے اوپر جو چیز چاہے وہ ہو جائے گی. اس طرح حکومتیں بھی نہیں چلتی اور نہ ہی اپوزیشن چلتی ہے. ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے, اس میں گفتگو کے راستے بند نہیں ہونے چاہیے, ڈائیلاگز کے راستے بند نہیں ہونے چاہیے. باقی چیزیں تو اپنے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے نو کانفیڈنس کا, وہ ایک آئینی چیز ہے. اس کو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جی قبل از وقت کہ ہم یہ نہیں کریں گے. ہم پیپلز پارٹی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. آج پیپلز پارٹی کی CEC نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کیبنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے. کل CEC فیصلہ کرتی ہے ہم حصہ بنیں گے تو پیپلز پارٹی حصہ بھی بن سکتی ہے. آج ہم بالکل اس حق میں نہیں ہیں کہ نو کانفیڈنس ہو. آج جو ملک کو چیلنجز ہیں, جو معیشت جس حال پہ ہے, ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو ہم بالکل ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن کل کو یہ ہونا خارج از امکان بھی نہیں ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں جو بھی آئینی آپشنز ہیں میں ان پہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہم نہیں کریں گے یا یہ کریں گے. آپ یہی ویڈیو اور آڈیو اس وقت سنا رہے ہوں گے کہ اس وقت آپ نے یہ کہا تھا. آج کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ آڈیو اور یہ ویڈیو ہمارے آرکائیو کے اندر محفوظ رہے گی اور تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے. بہت بہت شکریہ حسن مرزا صاحب آپ کے وقت کے لیے. آئی ہیو ٹو ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مفاہمت یا مزاحمت, پاکستان تحریک انصاف کون سا راستہ بالآخر چنے گی. ڈیسائسو مومنٹ ہے PTI کے لیے, کے بعد اس پہ بات کریں گے.